بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل کتاب ولایت فقیہ ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اس موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ولایت فقیہ کا جو موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر گفتگو گزشتہ دروس میں دلیل نقلی محض کے عنوان سے ہمارے پاس جاری تھی۔ جہاں تک دلیل نقلی محض کا تعلق ہے، چونکہ فصل سوم ہم پڑھ رہے تھے، دلیل عقلی محض پڑھ چکے۔ اس کے بعد دلیل تلقیفی تھی یا تلفیقی، دلیل تلفیقی تھی جس میں عقل اور نقل سے مرکب یہ دلیل تھی، اور تیسری دلیل نقلی محض۔ دلیل نقلی محض میں ہمارے پاس فقط احادیث مبارکہ تھی۔ ہمارا تبصرہ 11 حدیثوں کے اوپر گزر چکا ہے۔ 12ویں حدیث آج آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اس میں 19 حدیثوں کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ متن پہ وارد ہوں گے، اور شواہد کے طور پہ متعدد احادیث اور بعض احادیث اصل کی حیثیت رکھتی ہیں جو اصل نظریے کو ثابت کرتی ہیں۔ اصل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے یقیناً روایت کا معتبر ہونا ضروری ہے، لیکن جب یہ اصل نظریہ ثابت ہو جائے اور روایات کو مزید تقویت دینے کے لیے شواہد اور قرائن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر فقہا کی کتب کا مطالعہ کریں، بالخصوص کتاب البیع میں، کیونکہ یہ کتاب البیع میں ہی بحث فقہا نے زیادہ ولایت فقیہ کے موضوع پہ کی ہے، وہاں پہ کتنی ایسے موارد ہیں کہ جن میں بعض ایسی روایات کے جو مرسل ہیں یا ضعیف السند ہیں، حتیٰ فقط اہل سنت کتب میں ہیں، لیکن ان سے طویل فقہا نے بحث کی ہے، اور شواہد کی اساس کے اوپر اسے ہمارے متعدد فقہا نے قبول کیا ہے۔ ولایت فقیہ تو وہ موضوع ہے جس کے اوپر شواہد کے اعتبار سے ہمارے پاس کثیر احادیث ہیں۔ اگر کتاب البیع اور بعض احکام بیع، خیارات، یا اسی طریقے سے بیع کی اقسام جیسے بیع معاطات ہے، اس میں اگر ہم استنباط فقہ کرتے ہوئے ایسی احادیث سے استفادہ کر سکتے ہیں جو مطلب میں اکا دکا ہیں، زیادہ ہیں نہیں، یا ضعیف اور مرسل ہیں، تو ولایت فقیہ کے باب میں تو کثیر احادیث ہیں، اس سے کیوں استفادہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور وہ قرائن و شواہد جب آپس میں ملائیں تو انسان کا اطمینان بھی اس کے اوپر پورے وثوق کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ 12ویں حدیث در حقیقت توقیع مبارک ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ توقیع مبارک غیبت توسی سے پڑھ رہا ہوں۔ کمال الدین میں بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے، اور شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کمال الدین میں یقیناً حدیث مختصر ہے، سند مختصر ہے، لیکن اس میں محمد بن عصام موجود ہیں۔ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے اس راوی کے اوپر، اور پھر وہ نقل کرتے ہیں اسحاق بن یعقوب سے، اور اسحاق بن یعقوب آگے نقل کرتے ہیں۔ لیکن غیبت توسی میں جو سند وارد ہوئی ہے، اس میں اسحاق بن یعقوب کے علاوہ کسی شخصیت کے اوپر کوئی اعتراض موجود نہیں ہے، لہذا سند آپ دیکھیں۔ وَأَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ، یعنی مشائخ توسی رحمہم اللہ، انہوں نے شیخ توسی کو بیان کیا۔ انہوں نے نقل کیا جعفر بن محمد بن قولوی سے، کہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، مصنف کامل الزیارات، اور اسی جگہ پہ جعفر بن محمد بن قولوی کے علاوہ ابو غالب زراری سے بھی انہوں نے نقل کیا۔ ابو غالب زراری، ان کی وفات ہے 368 ہجری، 368 ہجری میں ابو غالب زراری کی وفات ہے، اور ان کے بارے میں نجاشی نے واضح طور پہ لکھا ہے رقم 201 میں اپنی رجال میں، کہ شیخ العصابہ فی زمانہ، ہی اپنے زمانے میں پوری جماعت تشیع کے شیخ مانے جاتے تھے۔ وَوَجْهِهِمْ، اور ان کی ایک بڑی شخصیت شمار ہوتی تھی، کہ یہ ہم الفاظ مدح پڑھ چکے ہیں، اس میں یقیناً استعمال ہوتے ہیں، اس میں یقیناً شمار ہوتے ہیں، لیکن علماء نے ذکر کیا کہ یہ توثیق کے اوپر بھی دلالت واضح طور پہ کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا احمد بن محمد بن سلیمان
سلسلہ ان کا ختم ہوتا ہے خاندان اعین و سنسن پہ، یعنی زرارہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، زرارہ بن اعین یا بکیر بن اعین، بکیر بن اعین کی نسل سے یہ آئے ہیں۔ یہ نقل کرتے ہیں ابی غالب زراری واضح طور پہ ثقہ ہو گئے۔ ان دونوں نے نقل کیا محمد بن یعقوب قلینی سے۔ محمد بن یعقوب قلینی وہی صاحب کافی، اگرچہ انہوں نے الکافی میں یہ توقیع ذکر نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ اسے روایت کیا محمد بن یعقوب قلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن یعقوب قلینی نقل کرتے ہیں اسحاق بن یعقوب سے۔ اسحاق بن یعقوب کا حالات زندگی وارد نہیں ہوئے، ممکن ہے بھائی ہوں۔ محمد بن یعقوب اگر شیخ قلینی ہے تو یہ کون ہے؟ اسحاق بن یعقوب۔ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ بھائی ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ شیخ محمد بن یعقوب قلینی ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور ان سے حدیث کو لینا صحیح سمجھتے ہیں۔ شیخ قلینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اسحاق بن یعقوب قابل اعتماد شخصیت ہیں، وإلا وہ توقیع مبارک اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط احکام نقل نہ کرتے۔ نمبر 2، شیخ اسحاق بن یعقوب نے عثمان بن سعید عمری سے، محمد بن عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہما، ان سے سوال کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے یہ دوسرے ہمارے پاس ایک قرینہ بنتا ہے۔ ایک قرینہ تو ہے محمد بن یعقوب قلینی کے شیخ ہیں اور ان سے یہ حدیثیں نقل کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ محمد بن عثمان عمری جو کہ نائب خاص امام زمان علیہ السلام کے، ان سے سوال کر رہے ہیں، یعنی رابطے میں ان کے ہیں۔ نمبر 3، امام زمان علیہ السلام نے ان کے لیے توقیع صادر کی ہے، اور وہ توقیع جو ان تک میسر آئی ہے وہ محمد بن عثمان کے ذریعے سے ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اس دور میں امام زمان علیہ السلام کی جو وکالات ہے اس کا سلسلہ اس طریقے سے تھا کہ نائب خاص امام زمان علیہ السلام کی طرف سے مقرر ہوتا تھا۔ اب وہ نائب خاص عموماً تقیہ کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے شیعہ علاقوں میں اپنے وکیل مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو نائب خاص ہیں، مثلا عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان، یہ سب سے جلیل القدر نواب تھے، اور یہ تیل کا کام کرتے تھے، جسے آئل کہتے ہیں، آئل بیچنے کا کام کیا کرتے تھے، زیت جسے کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی تاجر تھے۔ انہوں نے مختلف شیعہ علاقوں میں کیا کیا تھا؟ اپنے وکیل مقرر کیے تھے۔ اس لیے یہ احتمال بھی قوی ہے کہ اسحاق بن یعقوب محمد بن عثمان کی جانب سے کسی علاقے میں وکیل ہوں، یہ بھی احتمال علماء نے پیش کیا ہے۔ بہرحال اب آگے توقیع دیکھیں کہ اسحاق بن یعقوب، یہ 3-4 قرائن مل کے ان کی جلالت اور شخصیت کی بلندی کو ثابت کرتی ہے۔ اسحاق بن یعقوب کی ہمارے متعدد مراجع ہیں جو اسحاق بن یعقوب کو انہی شواہد کی بنیاد پہ ثقہ قبول کرتے ہیں، قابل قبول۔ مثلا آیت اللہ فاضل لنکرانی انہوں نے قبول کیا، امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قبول کیا ہے۔ اس طرح سے موجودہ اور دیگر بھی مراجع ہیں کہ ایک فہرست انشاءاللہ یہ آگے جب ہم متن پڑھیں گے تو وہاں پہ اس کو ڈسکس بقیہ کریں گے، جب اس کے اوپر مضمون خبر کے اعتبار سے بحث آئے گی۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد اسحاق بن یعقوب کی اساس پہ اس توقیع کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب یہ توقیع شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے، یہ توقیع شیخ خوسی نے بھی نقل کی ہے، لیکن اس کے باوجود آیت اللہ خوئی بیان فرماتے ہیں کہ محمد بن یعقوب قلینی تک تو سند کامل ہے، لیکن محمد بن یعقوب قلینی جب اسحاق بن یعقوب سے لے رہے تو اسحاق بن یعقوب کی چونکہ توثیق علماء رجال کی کتب میں وارد نہیں ہوئی، اس لیے وہ مجہول الحال راوی شمار ہوں گے، اور مجہول الحال راوی اس کی سند ضعیف شمار ہوگی، اس لیے وہ اس سند کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ لیکن بس اختلاف ہو گیا فقہا میں، یہ ان احادیث میں ہوتے ہیں جن میں کن سند میں اختلاف ہے۔ اسحاق بن یعقوب کہتے ہیں کہ سألت محمد بن عثمان عمری رحمہم اللہ، کہ میں نے محمد بن عثمان عمری سے سوال کیا، ان یوصل لی کتابا قد سألت فیہ، تو جو میں نے جس مسئلے میں سوال کیا تھا، عن مسائل اشکلت علیہ، جو مسائل میرے لیے مشکل تھے، ان مشکل مسائل میں نے جو سوال کیا تھا انہی کے اوپر مشتمل ایک کتاب جو ہے وہ انہوں نے مجھ تک پہنچائی۔ یوزل وصلہ ہوتا ہے پہنچنا، اوصلہ ہوتا ہے اس نے
پہنچایا. ادھر ہے یوسلا، محمد بن عثمان نے مجھ تک ایک رسالہ. ادھر کتاب سے مراد ہے خط، ایک خط نما کاغذ یا 2 کاغذوں کے اوپر مشتمل مجھ تک پہنچایا، اور اس کاغذ کے اوپر ان تمام سوالات کے جوابات لکھے ہوئے تھے جو مسائل میرے لیے مشکل بنے ہوئے تھے. فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. امام زمان علیہ السلام کی خط یعنی ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک توقیع میرے پاس آئی. توقیع کہتے ہیں سگنیچر کو، صحیح ہے، دستخط جو آپ کہتے ہیں نا سگنیچر. حتیٰ عربی میں بھی اب بھی یہی ہے. آپ مثلا کسی کے پاس جائیں، اسے کہنا ہو کہ اس کے اوپر دستخط کر دیں، آپ کہیں گے کہ ارجو ان توقع، صحیح ہے، آپ اس کی دستخط کر دیں، یعنی توقیع سے ہے. وقع سے نا توقیع، وقع، ہاں، وقع یوقع توقیع. تو اسی طرح توقع کہ آپ اس کے اوپر سگنیچر کریں، اس کے اوپر مہر ہوتی تھی، اس وجہ سے یہ توقیع کی عنوان سے معروف ہے. اب یہ امام زمان علیہ السلام لکھواتے تھے عمری سے، اپنے نواب خاص سے، یا خود لکھ کے ان کو پہنچاتے تھے. یہ چیز ہمارے لیے مبہم ہے. یعنی محمد بن عثمان عمری کا امام زمان علیہ السلام سے کیا رابطہ تھا یہ آشکار نہیں ہو سکا. کئی احتمالات ہیں. یہ احتمال بھی ہے کہ ان سے ملاقات ہوتی اور امام مہدی علیہ السلام خود لکھ کے پہنچاتے تھے، یہ بھی احتمال ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے امام زمان علیہ السلام ان کے سامنے گفتگو فرماتے اور یہ لکھتے تھے، اس لیے وہ لکھائی عمری کی ہے لیکن کلمات امام کے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امام کی آواز کو وہ سنتے تھے، ایک جگہ پہ پہنچ کے دیکھتے نہیں تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام ان تک کسی ذریعے سے پہنچاتے تھے، مثلا ایک جگہ خط چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں سے خط اٹھا کے لے. کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے. لیکن توقیع صادر ہوئی اور محمد بن عثمان عمری رضی اللہ عنہ انہوں نے پہنچائی. وہ توقیع مبارک کیا ہے، اس کا توقیع مبارک بڑی خوبصورت ہے، اور اس کو معارف کے اعتبار سے ہمیں پڑھنا بھی چاہیے. قدر طولانی ہے، ہم مختصر حصہ اس کا انشاءاللہ پڑھتے ہیں. آغاز اس طرح ہوتا ہے: اما ما سألت عنہ ارشدک اللہ وثبتک من امر المنکرین لی من اہل بیتنا وبنی عمنا. کہ وہ جو تم نے جس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اللہ تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے قدموں کو ثابت کرے، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ جو ہمارے منکرین نے میرے حوالے سے ہمارے اہل بیت سے جو تعلق رکھتے ہیں، یعنی میرے گھرانے سے جو تعلق رکھتے ہیں اور میرا انکار کرنے والے ہیں، اور ہمارے چچا کے فرزندوں میں سے ہیں، ان لوگوں نے جو انکار میرا کیا ہے، اس امر میں اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے. فعلم، یہ بات تم جان لو، انہ لیس بین اللہ عز وجل وبین احد قرابۃ، اللہ عز وجل اور کسی ایک کے درمیان بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. کوئی قرابت اور رشتہ داری کا پارٹی بازی کا تعلق اس طور پہ نہیں ہے. ومن انکرانی، جس نے بھی میرا انکار کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا. وسبیلہ سبیل ابن نوح علیہ السلام، اور اس کا حشر کیا ہوگا، اس کی راہ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی راہ، یعنی وہ گمراہ ہے. وَأَمَّا سَبِيلُ عَمِّ جعفر وَوُلْدِهِ، جہاں تک میرے چچا جعفر اور ان کے اولاد کا تعلق ہے. صحیح ہے، پیچھے بھی کہا نا بنی عمنا، ہمارے چچا کے فرزندان، میرے چچا جعفر اور ان کی اولاد کا تعلق ہے. فَسَبِيلُ إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِمُ علیہ السلام. تو ان کا حال کیا ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال تھا، کہ ہمارے نبی اور ان کی آل اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سلام ہو. بس ادھر مذمت کی ہے جناب امام زمان علیہ السلام نے اپنے چچا جعفر کی، جیسے کہ جعفر کذاب کے عنوان سے معروف ہے. ایک گروہ جعفر تواب بھی کہتا ہے اور اپنے طور پہ دلیلیں لے کے آتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو یہ قرائن ہے معتبر کتب میں، وہ جعفر کذاب کے ہونے کو ثابت کرتی ہیں. بہرحال دوسری رائے جعفر تواب کے عنوان سے بھی موجود ہے، جیسا کہ بعض اسی کلمے سے استفادہ کرتے ہیں. اخوت یوسف کے آخر میں وہ ہو گئے تائب ہو گئے،
توبہ کر لی اپنے گناہ سے، کیونکہ جعفر کذاب نے امام مہدی علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے مخبری کہتے ہیں کہ کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے کہ حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ بہرحال آگے دیکھیں، وَأَمَّا الْفُقَّعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَلَا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ، کہ فقع جو ہے اس کا پینا حرام ہے، آب جو کے نام سے معروف ہے، یعنی جو کی شراب، فقع جو ہے وہ حرام ہے، لیکن شلماب میں کوئی عیب نہیں۔ شلماب کیا یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَمَا نُقَبِّلُهَا إِلَّا لِتُطَهِّرُوا، جہاں تک تمہارے اموال کا تعلق ہے تو ان میں سے جس کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ تاکہ وہ اموال تمہارے کیا ہو جائیں، تم لوگ پاک ہو جاؤ، لِتُطَهِّرُوا، تاکہ تطہیر ہو جائے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصِلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ، جو چاہتا ہے وہ پہنچائے، جو چاہتا ہے وہ نہ پہنچائے۔ فما آتانا اللہ خیر مما آتاکم، جو تم ہم تک پہنچاتے ہو اس سے بہت بہتر اللہ ہم تک پہنچانے والا ہے۔ وَأَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ، جہاں تک میرے ظہور کا تعلق ہے، فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذِبَ الْوَقَّاتُونَ، اللہ عز و جل نے جھٹلایا ہے، فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ، یہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ اللہ کے اوپر موقوف ہے۔ میرا ظہور کس کے اوپر موقوف ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی وقت نہیں کوئی معین، کوئی تمہیں پہلے بتا دیں کہ اس وقت ہو جائے گا ظہور، نہیں معین۔ وَكَذِبَ الْوَقَّاتُونَ، جو بھی وقت کو معین کرتا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے وہ۔ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُسَيْنَ علیہ السلام لَمْ يُقْتَلْ فَكُفْرٌ، جو اس نے بھی یہ گمان کیا اور یہ نظریہ اختیار کیا کہ حسین علیہ السلام وہ قتل نہیں کیے گئے، یعنی غیبت اختیار کر گئے، فَكُفْرٌ، تو یہ کفر ہے، وَتَكْذِيبٌ وَضِلَالٌ، اور یہ امامت کو جھٹلانا اور گمراہی ہے۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، یہ جو اب بڑے بڑے حوادث تمہیں پیش آتے ہیں، فَارْجِعُوا فِيهَا، تو ان حوادث، واقع ہونے والے حوادث میں، إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، رجوع کرو ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ راوی میری حجت ہیں تمہارے اوپر، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہاری اوپر اللہ کی حجت ہوں۔ وَأَمَّا محمد بن عثمان عمری رضی اللہ عنہ، محمد بن عثمان عمری رضی اللہ عنہ وعن ابی ہے، اور ان کے والد گرامی جو ہیں عثمان بن سعید عمری، من قبل، ان سے پہلے، فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَكِتَابُهُ كِتَابِي، یہ میرے قابل اعتماد ہے، اور یہ جو تم تک نوشتہ دیں، یعنی جو خط پہنچائیں، مکتوب پہنچائیں، نوشتہ پہنچائیں، وہ میری ہی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا محمد بن علی بن مہزیار الاحوازی، صحیح ہے، یہ جو محمد بن علی بن مہزیار احوازی ہیں، فَسَيُصْلِحُ اللَّهُ قَلْبَهُ، ان قریب اللہ اس کے قلب کی اصلاح فرمائے گا، وَيُزِيلُ عَنْهُ شَكَّهُ، اور اس کا شک ہمارے بارے میں جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، وہ ثابت قدم ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَطَهُرَ، اور جو کچھ بھی تم ہم تک پہنچاتے ہو تو وہ ہماری جانب سے قبول نہیں ہے، مگر کیوں؟ اگر وہ پاک ہو تو قبول ہے۔ اگر حرام کا مایا ہوا ہے اور پھر خمس بھی دے رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، تو قبول نہیں ہے۔ وطاہر، اور پاکیزہ ہو۔ وثمن المغنیت حرام، یہ جو گانے بجانے والی خواتین ہوتی ہیں یا گانے بجانے والوں کو جو تم اجرت کے طور پہ رقم دیتے ہو، یہ رقم دینا بھی کیا ہے؟ حرام، اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ وَأَمَّا محمد بن شازان بن نعیم یا نعیم فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِّن شِيعَتِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، یہ ہم اہل بیت علیہ السلام، تمہارے شیعان اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، محمد بن شازان۔ وَأَمَّا ابو الخطاب محمد بن ابی زینب اجدع، یہ جو شخص ہے ابو خطاب محمد بن ابی زینب اجدع، فَإِنَّهُ ملعون، یہ ملعون ہے، وَأَصْحَابُهُ ملعونون، اور اس کے اصحاب اور ساتھی کیا ہیں؟ وہ بھی ملعون ہیں۔ فَلَا تُجَالِسْ أَهْلَ مَقَالَتِهِمْ، اور ان کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ تم ہرگز نہ بیٹھو۔ وَإِنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، میں ان سے دور ہوں، بری ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں۔ وَآبَائِي عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْهُمْ بُرَآءُ، اور جتنے بھی یہ آبا میرے اجداد گزرے ہیں وہ ان سے
وہ برات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی میں نیچے ایک اور ہے وہ امل خمس ہو، جہاں تک خمس کا تعلق ہے، فقط ابیح لشیعتنا، میں نے اپنے شیعوں کے لیے مباح قرار دے دیا ہے، وجعل منہ فی حل الی وقت ظہور، اور اس میں ان کے لیے حلیت ہے، وجعل منہ، اور انہوں نے اس سے جو کچھ بھی قرار دیا ہے اپنے لیے وہ حلال ہے، کب تک؟ جب تک وقت ظہور نہیں ہوتا، ظہور امرنا لتطیب ولادتہم ولا تخبث، تاکہ ان کی جو ولادت ہے وہ پاکیزہ ہو اور اس میں آلودگی نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بھی اس طرح سے پھر آگے یہ توقی چل رہی ہے۔ توقی کی سند کو قبول کریں تو دیگر، یہ صرف اشارہ اس لیے عرض کیا کہ کئی چیزیں ہیں، اور راویوں کی توثیق اس میں موجود ہے، فقہی احکام اس میں موجود ہیں، اور فام الحوادث الواقع والا ایک کلمہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جو ہمارے فقہا میں خمس کو غیبت امام زمان علیہ السلام میں شیعوں کے لیے مباح قرار دیتے ہیں، وہ اس طرح سے دلیلیں لے کے آتے ہیں، لیکن دوسرا مجموعہ ہمارے پاس بڑا موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو لے لیا اور بقیہ کو پڑھ سکتے تھے، پڑھا ہی نہ، تاکہ کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے دوسری روایات کا مجموعہ نہیں پڑھا کہ خمس ہی نہ دے، تو خمس کا یہ مباح ہونا یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ آپ کے سامنے روایت تھی اور اس کے اوپر تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ حدیث نمبر 13، حدیث نمبر 13 در حقیقت تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں ایک ہمارے پاس حدیث ہے، اور احتجاج طبرسی میں مرحوم طبرسی احمد بن علی طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا۔ میں پہلے حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کی سند کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہ اگلے صفحے کی اختتام تک حدیث جاتی ہے۔ حدیث نمبر 13 سب سے طولانی ذکر کی گئی ہے، پھر حدیث نمبر 14 اور 15 اس موضوع کی سب سے اہم ترین اور مارکۃ الآراء احادیث میں سے ہے۔ صحیحت ابی ختیجہ و مقبولہ عمر بن حنظلہ، اس کے اوپر سب سے زیادہ کلام کیا جاتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، لیکن حدیث نمبر جو 14 اور 15 ہے اس کی سند میں تبصرہ ہمیں اگلے درس میں پڑھنا پڑے گا۔ حدیث نمبر 17 کو تیزی سے ہم دیکھ لیں گے، اور 18 19 وہ کوئی ایسی طویل احادیث ہمارے پاس نہیں، 19 کو طولانیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان احادیث کو، چونکہ اب جو اختتامی احادیث ہے پھر یہ قوت رکھتی ہیں، معتبر رہتے ہیں، یعنی حدیث نمبر 12 سے اب جو احادیث کا سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ وہ اختلافی احادیث ہے جس میں موقف فقہا کا تقسیم ہے۔ آئے ہم وقت ابھی خرچ نہیں کرتے کیونکہ آج بیان زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 13 امام عسکری علیہ السلام سے منسوب ایک تفسیر ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری علیہ السلام۔ بعض ہمارے فقہا آج بھی موجودہ مراجعوں میں بعض ہیں کہ جو تفسیر امام عسکری علیہ السلام کو معتبر قرار دیتے ہیں، جیسے عراق کے معروف عالم شیخ سند، وہ معتبر اسے قرار دیتے ہیں اور بہت شدید کلمات استعمال کرتے ہیں کہ جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کو نہیں مانتا، کہتے ہیں کہ یہ اہم کتابوں میں سے تھی۔ تبصرہ ہم دیکھیں گے ابھی۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کو اگر ہم مانیں تو یہ تفسیر کب کی بنتی ہے؟ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کب ہے؟ کب ہے امام عسکری علیہ السلام کی شہادت؟ 255-56 میں ہے، صحیح ہے۔ اور شیخ طبرسی جو علی بن احمد طبرسی ہیں، احمد بن علی طبرسی ہیں، ان کی وفات ہے 588 588۔ کتنے سال درمیان میں بن گئے؟ 356 456 556، 300 سال تو یقینی بن گئے۔ 588 88، صحیح ہے، 300 سال کا فاصلہ ہے، یعنی فوراً نہیں لے سکتے۔ لہذا شیخ طبرسی سے ہم اس حدیث کو پڑھیں گے۔ تفسیر جو آج ہمارے پاس ہے وہ یقیناً علماء کے ہاتھوں سے ہوتی بھی ہم تک پہنچے گی، لہذا جو علماء نے اپنے پاس اتارا وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، احتجاج ہم تک پہنچی ہے،
احتجاج تبرسی میں ذکر کرتے ہیں یہ کہ حدثنی بہی السید العالم العابد ابی جعفر مہدی بن ابی حرب الحسینی المرعشی رضی اللہ عنہ، یہ شیخ ہیں سید علی بن احمد تبرسی کے، یہ استاد اور شیخ ہیں، اور رضی اللہ کہہ کے انہوں نے ان کو خطاب کیا ہے۔ ابو جعفر مہدی بن ابی حرب الحسینی، ان کے احوال نہیں ہم تک پہنچے، مگر یہ کہ اتنی جو انہوں نے مدح کی ہے اس سے ہم ان کی وثاقت کو لے سکتے ہیں۔ یہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ حدثنی شیخ الصدوق، یہ وہ والے شیخ صدوق نہیں ہے، کیونکہ وہ 381 ہجری میں ہے، ایک شیخ کے ذریعے تو شیخ صدوق تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا یہ شیخ صدوق آگے خود ذکر کیا میری مراد کون ہے؟ ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن احمد دوریستی رحمۃ اللہ علیہ، دوریستی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اسی طرح ابن داؤد ہلی، شیخ طوسی نے ان کی ثقہ قرار دیا ہے اپنی کتاب رجال طوسی میں، ان کو کیا قرار دیا ہے؟ ثقہ قرار دیا ہے۔ دوسرے شخص ہو گئے، بس شیخ جو ہے احمد بن علی تبرسی کے، وہ بھی ثقہ ہو گئے، چونکہ بڑی مدح و ستائش کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، عالم العابد رضی اللہ عنہ، یہ کلمات واضح طور پر دلالت کرتے ہیں وثاقت میں۔ دوسری شخصیت کی شیخ طوسی خود تصدیق کر رہے ہیں، کیونکہ 660 ہجری میں وفات ہے، تو 588 میں اگر علی بن احمد بن علی تبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے تو کم سے کم ان کے زندگی آپ 60 سال بھی مان لیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے شیخ طوسی کے دور میں تھے۔ اب تیسری شخصیت دیکھیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں حدثنی ابی محمد بن احمد، میرے والد سے انہوں نے نقل کیا ہے، صحیح ہے؟ یہ جو شیخ صدوق ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن احمد ہیں، انہوں نے کس سے نقل کیا ہے؟ کن کے والد؟ مرحوم تبرسی کے والد، صحیح ہے، احمد بن علی۔ حدثنی ابی، معذرت، شیخ تبرسی کے والد نہیں، خود شیخ صدوق کے والد، شیخ صدوق ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن احمد دورستی کہ شیخ طوسی نے ان کی کیا کیا ہے؟ وثاقت بیان کیا۔ یہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ اپنے ہی والد محمد بن احمد سے، اپنے والد محمد بن احمد سے نقل کر رہے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں شیخ صدوق سے، حدثنی شیخ سعید ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابوئے القمی رحمہ اللہ۔ اب ادھر آپ دیکھیں کہ یہ جو محمد بن احمد دورستی ہیں، ممکن ہے کہ ان کی آپ کہیں کہ وثاقت ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، احتمال یہ ہے کہ یہ بھی ثقہ قرار پائیں گے۔ یہ کیونکہ شیخ صدوق سے نقل کرتے ہیں تو شیخ صدوق ان کے مشائخ میں سے ہیں، درست؟ اور بیٹے کی اگر توثیق ہے تو احتمال ہے کہ باپ کی بھی توثیق ہوگی، کیونکہ باپ سے وہ بیٹا نقل کر رہا ہے۔ وہ آگے نقل کرتے ہیں شیخ صدوق کس سے نقل کرتے ہیں؟ حدثنی ابو الحسن محمد بن قاسم المفسر الاسطر آبادی، انہیں کہتے ہیں ابو الحسن الجرجانی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا ہم توقف کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم المفسر الاسطر آبادی، تفسیر امام عسکری علیہ السلام اسی شخص سے آئی ہے، جو ہم تک پہنچی ہے نا، تفسیر امام عسکری علیہ السلام اسی شخص سے۔ یہ شخص اس سے کون نقل کر رہا ہے؟ محمد بن قاسم اسطر آبادی سے کس نے نقل کیا؟ محمد بن قاسم اسطر آبادی، شیخ صدوق نقل کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہمراہ چلے تاکہ زمانے کو صحیح طرح سے طے کر سکے۔ شیخ صدوق 381 ہجری کی ہیں، اور تفسیر امام عسکری علیہ السلام یہ 255 ہجری میں ہے، تو شیخ صدوق 255 ہجری تک ایک بندے کے ذریعے پہنچ جائیں گے یا ایک دو اور کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے نا، تو بس تفسیر ہم تک کس نے نقل کیا؟ شیخ صدوق جس سے نقل کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ محمد بن قاسم المفسر۔ محمد بن قاسم المفسر، اسے مفسر اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ مفسر قرآن تھے، صحیح ہے، المفسر۔ یہ تفسیر امام عسکری علیہ السلام نقل کر رہے ہیں مزید آگے دو بندوں سے، لیکن ہم تک جو پہنچی ہے وہ اسی سے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم، ان کے بارے میں ابن الخزائری
रहमत उल्लाह अलैह ने लिखा है अपने रिजाल में कि ये शख्स जो हैं इनके बारे में तबसरा करते हुए लिखते हैं कि ज़ईफ़ुन कज़्ज़ाबुन। मोहम्मद बिन अल कासिम के बारे में क्या लिखते हैं? ज़ईफ़ुन कज़्ज़ाबुन। और फिर तबसरा अपने इसी रिजाल ग़ज़ाइरी में इस तरह लिखते हैं, रवा अन्हु तफसीरन, मोहम्मद बिन कासिम से एक तफसीर भी रवायत हुई है। सही है, यरूवी अन्हु तफसीरन, रवायत की गई है इनसे एक तफसीर। यरवी अन रजुलैन मजहूलैन, उस पूरी तफसीर में दो मजहूल रावियों से ये ले रहे हैं सारी की सारी तफसीर। अहदुहुमा युअरफ बियूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद, एक को कहते हैं यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद, कोई इसके हवाल वारिद नहीं हुए। वलाखर अली बिन मोहम्मद बिन यसार, इसके भी अहवाल वारिद नहीं हुए। अन अबीहिमा, ये दोनों लेते हैं अपने वालिद से, और वो इनके वालिद लेते हैं अन अबिल हसन सालिस, इमाम नकी अलैहिस्सलाम से। यहाँ पे बाद में ये एतराज़ किया कि इसका ये मतलब है कि मोहम्मद बिन कासिम की अपनी तफसीर जुदा थी जो इमाम नकी अलैहिस्सलाम से ली, और तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जुदा थी। लेकिन चूंकि हर दो तफसीर, क्योंकि अल मुफस्सिर भी इसे कहते हैं, इसका मतलब इसकी अपनी तफसीर भी है, तो ग़ज़ाइरी ने जो तस्करा किया उलमा ने लिखा वो उसकी अपनी तफसीर के बारे में, इसलिए ये हुक्म आप इधर ना लगाएं दो मजहूल रावियों से नकल की इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम पे। नंबर दो, मोहम्मद बिन कासिम ने बिल आखिर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर भी जिक्र की है। जो इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर जिक्र की है उसकी सनद हमारे पास इससे आगे फिर नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम से आगे नहीं है। इसलिए उलमा इस इनक़िता की वजह से क्या कहते हैं, तफसीर जो हम तक पहुंची है वो क्या है, ज़ईफ़ है। अल्लामा हिल्ली, इब्न दाऊद हिल्ली और उसके बाद मुताखिर उलमा, उन्होंने इब्न ग़ज़ाइरी के इस हुक्म की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब करार दिया। अब ये जो ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब करार देना, इसकी असास कौन है, इब्न ग़ज़ाइरी। इब्न ग़ज़ाइरी हुक्म लगाने में मुतशद्दिद हैं। असल कायदा यह है कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी। नजाशी तूसी ने मोहम्मद बिन कासिम पे कोई हुक्म, अल मुफस्सिर पे हुक्म नहीं लगाया, मुताखिर उलमा ने लगाया, और वो ही बाज़ हमारे उलमा ने अखज़ कर लिया। इसलिए इब्न ग़ज़ाइरी ने उनके इस हवाले से मज़म्मत की है। लेकिन यहाँ पे तफसीर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम पे और चंद भी इश्कालात होते हैं, वो हम थोड़ा सा इस्तिफ़ादा करेंगे आयतुल्लाह सैफ़ी माज़ंदरानी हफ़िज़हुल्लाह तआला की किताब से। बहरहाल ये आपके सामने सनद थी। उसमें आगे सनद में जिक्र करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम हद्दसनी अबू याकूब यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद, ये तो वही शख्स हैं कि जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। इसका ये मतलब है कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की भी तफसीर फिर इसी से आ रही है। यहाँ पे जो एहतजाज तबरसी के नुस्खे के मुताबिक, व अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन सय्यार व काना मिन शियातिल इमामिया, ये जो बात लिख रहे हैं वकाना मिन शियातिल इमामिया, ये बात मान ली जाए तो तीनों बंदे ठीक करार पाएंगे। सही, मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि उनको ज़ईफ़ुन कज़्ज़ाबुन मुमकिन है कि बाज़ नज़रियात की वजह से कहा हो जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर में, क्योंकि उस वक्त गुलूब का तहमत लगाई जाती थी, और ज़्यादा यही है क्योंकि दूसरा एतराज़ इस तफसीर पर यह है कि बाज़ इसमें ऐसी रवायात हैं जो मनाकीर में से हैं, यानी उसके मानी कबूल नहीं किए जा सकते। तो उलमा कहते हैं कि ये उस दौर की ज़हनियत ही कबूल करती थी, वरना हैं तो मारिफ आइमा अलैहिस्सलाम की। इसलिए ग़ज़ाइरी ने भी, फिर जो इब्नुल ग़ज़ाइरी ने भी जो मज़म्मत की है, जहर की है, वो इन्हीं रवायात की बुनियाद पर है। वो इन रवायात को जो बयान करता था उसकी मज़म्मत करते और कहते ज़ईफ़ुन कज़्ज़ाबुन, और मोहम्मद बिन कासिम को भी कह दिया। और यहाँ पे जो काना मिनल इशिया अल इमामिया, ये मुमकिन है बयान किसका हो, खुद मोहम्मद बिन कासिम अल मुफस्सिर का हो। बहरहाल क़ाला हद्दसना अबू मोहम्मद अल हसन बिन अली अल अस्करी, यहाँ पे ये अपने वालिदैन से नहीं बाज़ाते खुद नकल कर रहे इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से, और ये सनद बन भी जाती है क्योंकि वालिदैन की ज़रूरत नहीं है इनके। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं वो देखें, हद्दसनी अबी अन आबाइही अलैहिमुस्सलाम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे आबा अलैहिमुस्सलाम ने नकल किया है, और उनसे मेरे वालिद ने नकल किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। अब हदीस आगे इसी तरह चलती रहेगी। बस इस सनद में एतराज़ कहाँ पर हुआ, मोहम्मद बिन कासिम पे पहला एतराज़, उसके बाद दूसरा एतराज़ क्या हुआ, यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद जिनसे मोहम्मद बिन कासिम ले रहे हैं,
اور اسی ٹائم محمد بن قاسم کے ساتھ ساتھ ابو الحسن علی بن محمد بن سیار لے رہے ہیں. یہ دونوں ایک ہی طبقے میں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یوسف بن محمد نے علی بن سیار سے لیا ہو، صحیح ہے، بلکہ محمد بن قاسم دو بندوں سے اس تفسیر کو نقل کر رہے ہیں. ایک کون ہے؟ یوسف بن زیاد، اور دوسرے کون ہے؟ علی بن سیار. دونوں کی ہمارے پاس توثیق کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ کان من الشیعۃ الامامیہ. اس کے علاوہ ہماری کتب میں کچھ وارد نہیں ہوا، اس لیے علماء میں اختلاف آ گیا. اکثریت علماء کی وہ اس روایت کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیتی ہے، درست. لیکن ہمارے پاس علی تحقیق بعض ایسے علماء ہیں، جیسے شیخ سند کا نام آپ کی خدمت میں لیا، یا دیگر بعض بزرگان ہیں جو کان بین الشیعۃ الامامی اور اس طرح چند قرائن لا کے ان دو تین افراد کے اوپر جو جہالت راوی کے عنوان سے تنقید کی جاتی ہے یا جہر کی جاتی ہے، یا محمد بن قاسم کے اوپر ابن الغزائری کی جہر کی جاتی ہے، ضعیف ان کا ضابن، اس کا جواب دیتے ہیں اور اسے صحیح سند قبول کرتے ہیں. متن حدیث یہ بڑا وزین ہے. متن ظاہر کرتا ہے کہ یہ کلام آسان، یعنی ایک عام فرد سے یا گھڑا ہوا یہ کلام ہرگز نہیں ہے. در عصمت و طہارت سے ہی صادر ہونے والا یہ کلام ہے. اب آئے حدیث کے معنی کے اوپر غور کریں، اور آج کا ظاہراً ایسا ہے کہ درس ہمارا اس حدیث کے بیان پر ہی گزر جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد من یتم الیتیم، یتیم کی یتیمی میں سب سے شدید ترین، سب سے بڑا یتیم دنیا کا یعنی کون ہے؟ یتیموں میں یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا بلوغت سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، یعنی والد اس کا مر جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ شخص یتیم. بالغ ہو جائے تو یتیمی کا عنوان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ اس کے تمام امور کو انجام دینے والا اور اس کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا خداوند متعال کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم چھت ہوتی ہے. وہ اٹھ جائے تو بچے کے لیے بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے باپ اگر اٹھ جائے. یعنی ماں کے اٹھنے پہ یتیم نہیں کہلاتا، لیکن باپ کے اٹھنے کے اوپر یتیم کہلاتا ہے. ادھر روایت کہہ رہی ہے سب سے بڑا یتیم کون سا ہے؟ یتیم یعنی مظلومیت اس بیچارے کی، صحیح ہے، سرگرداں ہے، حیران پریشان ہے، غم اور دکھ میں ہے کہ کون میرے سارے امور انجام دے گا، کس کی طرف رجوع کروں، فلاں چیز کی ضرورت ہے تو کس سے میں کہوں، فلاں عمل انجام دینا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ گھرانوں میں ہوتا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، خواہشات ہیں ان کی، تو باپ ہے ایک جو بھاگ دوڑ کر کے سرمایہ کو جمع کر کے ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. تو اگر یہ باپ اٹھ جائے تو اب ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کئی افراد کے انہیں تانے سننے پڑیں گے، کسی سے فیس کے لیے انہیں ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کسی کے سے جھٹکیاں پڑیں گی، ممکن ہے کہ کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، ممکن ہے کوئی محبت سے بھی پیش آ جائے. تو اب یتیم کو بڑا اندر سے دکھ اور غم اور رنج محسوس ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم خلق کیا کہ یتیموں کے دکھ میں بھی رسول اللہ شریک ہیں. رسول اللہ اتنی جامع شخصیت تھی کہ ان کے دکھ میں بھی شریک ہے. اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کامیاب شخصیات کا، تو جن کے والدین اٹھ گئے بچپن میں تو زمانہ ان کے لیے انتہائی سخت ہو گیا نا، انہیں پھر زمانے کی شدت، تکلیف، رنج، علم شدت کے ساتھ پہنچے ہیں. تو اس شدت میں جو استقامت دکھا جائے وہ پھر عظمت کی بھی اتنی بلندیوں پہ جاتا ہے. اس لیے بڑی کامیاب شخصیات یتیم تھیں، جیسے شہید باقر صدر 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پیدائش سے پہلے یتیم ہو گئے، چند دن پہلے ان کے والد گرامی کو شہید کر دیا گیا خمین میں ایک راستے میں. اسی طرح آیت اللہ ابراہیم رئیسی یہ بھی یتیم تھے بچپن میں. تو یہ جو حالات ہیں یہ شخصیات ساز بھی ہیں، صرف شخصیات کے بگاڑنے کے لیے نہ بیان کیا جائے. بہرحال یتیمی ایک بڑی مظلومیت اندر رکھتی ہے. قرۂ ارض پہ سب سے بڑا اشد من یتم الیتیم، سب سے بڑی یتیمی کیا ہے؟ بیان فرماتے ہیں الذی انقطع عن امہ و ابیہ، کہ وہ یتیم کہ جو اپنے ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو جائے، اس غم کو لینے والے مجموعہ بنایا جائے
اور ان میں سب سے بڑا یتیم کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ یتم یتیم، اس یتیم کی یتیمی ہے انقطع عن امامہ، جو اپنے امام سے جدا ہو گیا ہو، جو اپنے امام سے جدا ہو گیا ہو۔ جس طرح بچے ہوتے ہیں نا، چند دنوں بعد عادی ہو ہی جاتے ہیں۔ آج کل ہماری امت کا بھی یہی قصور ہے کہ وہ عادی ہو گئی امام کی غیبت کے، وَإِلَّا سب سے بڑا خلا یہی ہے کہ اپنے امام سے جدا ہو گئے۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ، وہ ان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ، نہیں جانتے کہ کیا احکام ہے ان کے لیے، فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شِرَائِعِ دِينِهِ، اپنے دین کے مسائل میں وہ جن مسائل میں مبتلا ہے اس میں کیا ان کے لیے رائے حل نہیں پتا۔ الا فمن كان من شیعتنا، اب امام حل پیش کر رہے ہیں، ایسے یتیموں تک پہنچو، ایسے یتیموں تک پہنچو۔ اگر غیبت میں کوئی اتنا پاکیزہ اور بلند تر ہے کہ وہ امام سے رابطے میں آ جاتا ہے، یا علمی طور پہ یا معرفت کے اعتبار سے یا حقیقی طور پہ ملاقات امام زمان علیہ السلام ثابت ہے، تو وہ تو یتیمی کے دائرے سے نکل گیا۔ یہ کون بیچارے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جاہل بندے، کیا میرے لیے حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، کیا امام کی طرف سے میرے اوپر وظیفہ عائد ہوتا ہے۔ ادھر امام اس کا حل کیا پیش کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ الا فمن كان من شیعتنا عالما بعلومنا، آگاہ رہو ہمارے شیعوں میں سے جو ہمارے علوم میں عالم ہو، ہمارے علوم کا، وهذا الجاهل بشریعتنا، اور یہ شخص جو ہماری شریعت سے جاہل ہے، المنقطع عن مشاہدتنا، اور ہمارے مشاہدے سے تعلق اس کا ٹوٹ چکا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہم تک۔ یتیم فی حجرہ، اپنے ہی یہ گھر میں کیا ہے؟ یتیم ہے۔ اس لیے ہمارے عالم کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ پہنچے۔ الا فمن ہداہ، جس نے اس یتیم جاہل کو ہدایت اور رہنمائی دی، وہ ارشدہ، اور اس کی رہنمائی کی، وہ علمہ شریعتنا، اور ہماری شریعت کی تعلیم دی، کان معنا فی رفیق الاعلی، تو یہ رفیق اعلی میں ہمارے ہمراہ ہوگا۔ اسی سند سے آگے حصہ ہے۔ امام علی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا، ہمارے شریعت کا جو عالم ہے ہمارے شیعوں میں سے، فأخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمت جہلہم، اور ہمارے شیعوں کمزور شیعوں کے، ادھر شیعہ کے کمزور ہونے سے مراد یہ نہیں ہے جسم چھوٹا رہ گیا، پیسے اس کے ختم ہو گئے، جاہل جسے نہیں پتا کہ حاکم شریعت کیا ہیں، نہیں جانتا ان چیزوں کا، ہمارے ضعیف شیعوں کو نکالے ان کی جہالت کی تاریکیوں سے۔ جہالت کی تاریکی آج کل کم نظر آتی ہے، لوگ روشنیوں کی یا لائٹ جانے پہ احتجاج کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ جو نکالے ان کی جہالت کی تاریکی سے نکال کر کہاں لے آئے؟ الی نور العلم الذی حبوناہ بہ، کہ اس نور علم میں لے کے آئے کہ جو ہم سے اس کو عطا ہوا ہے، یعنی وہ علم، کہ یہ علم جو ہے عطا ہوا ہے، ہماری عطا ہے، یعنی ہمارے علم سے اس نے ان کو نور ظلمت سے نکال کے نور علم، ہمارے نور علم میں لے آئے۔ جاء یوم القیامت علی رأسہ، روز قیامت ہے وہ آئے گا تو اس کے سر پر ہوگا تاج من نور، نور کا ایک تاج ہوگا، یضیء لجمیع اہل العرصات، وہ پورے کے پورے محشر کو روشن کر رہا ہوگا۔ باقی آگے حدیث بھی ہے، اسے ترک کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کتاب میں آیت اللہ جوادی عاملی نے اسے ذکر نہیں کیا، انہوں نے جتنا ذکر کیا اتنی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، باقی آپ حدیث کی طرف مراجعہ کر کے خود اس کو ضرور پڑھیں، بہت بامعنی حدیث ہے یہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سند کے اعتبار سے بھی مسائل بہت پیچیدہ نہیں ہیں، قابل حل مسائل میں سے ہیں۔ اگلا اس کا حصہ جو اسی حدیث کا ہے، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، اس کو ذکر کیا ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت کا جو حصہ منقول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حصہ ہے اور دوسرا امام حسین علیہ السلام سے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، من کفل لنا یتیمن، جو کفالت کرے ہماری خاطر ہمارے یتیم کی کفالت کرے، یعنی جو امام تک نہیں پہنچ سکتا اور جاہل ہے دین میں،
جاہل ہے، اس فکرے کو بہت زیادہ اپنے اندر حساس رکھیں کہ جو جاہل ہے اور امام تک رسائی نہیں ہے، اسے یتیم ہی دیکھیں، چاہے کھاتا پیتا امیر بندہ کیوں نہ ہو، اس سے محبت سے پیش آئیں، کسی بھی طریقے سے اس تک یہ دین پہنچانے کی کوشش کریں۔ من کفل لنا یتیمن، جس نے بھی ہمارے لیے کفالت کی، ہماری خاطر یتیم کی کفالت کی، قطعت عنا محبتنا باستطارنا فواساہ من علومنا التي، کون سا یتیم؟ وہ یتیم کہ جو کہ ہماری محبت ہمارے مخفی اور پوشیدہ ہونے کی وجہ سے اس سے کٹ گئی ہے، اس کے دل میں ہماری محبت نہیں رہی۔ اب ادھر دیکھیں یتیم کا کہ ایک اور معیار بیان کر رہے ہیں، یعنی دشمنوں کی صف میں چلا گیا، دشمنوں کی صف میں بھی چلا جائے تو صرف لانتے نہ بھیجیں، اس کو لانے کی کوشش کریں۔ صحیح ہے، وہ تب بھی لا سکتے ہیں، ایسی فضا بنائیں، اس تک پہنچنے کی راہ بنائیں۔ اس لیے جو تبرہ کا ملاک بنا کے اور معیار بنا کے خوب اپنے اور تشیع کے خلاف گویا کہ ایک کام کیا گیا ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مکتب تشیع کا معیار فقط تبرہ نہیں ہے، مکتب تشیع کا معیار معرفت امام، شناخت امام و نصرت امام ہے، اسے ذہن نشین رکھیں، کیونکہ تبرہ کا مورد جو ہے وہ حسب معرفت ہے، جتنی معرفت اس کے مطابق اس کا دشمنوں سے برات ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کو پہچان کے معتقد امام ہو جو، یعنی معرفت امام و نصرت امام ہے۔ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ہماری خاطر ایسے یتیم کی کفالت کرے کہ ہماری محبت ہمارے مخفی ہونے کی وجہ سے اس سے منقطع ہو گئی ہو، کٹ گئی ہو، فواساہ من علومنا، اور اس نے مواسات کی، یعنی کس طریقے سے اس کی مرہم پٹی کی یا کیسے ہمدردی کی، ہمارے ان علوم کے ذریعے سے اس نے التی سقطت الیہ، یعنی فواساہ من علومنا التی سقطت الیہ، یعنی مواسات جو کلمہ ہے وہ غالباً اس معنی میں استعمال ہوتا ہے ظاہری طور پہ کہ عدم ارتباط اس کے لیے ہو۔ مواسات ہوتا ہے نا افسوس کرنا، یعنی کسی کے بیچارگی کی وجہ سے اس کی مدد کرنا، تو ظاہراً یہاں پہ یہ ہے فواساہ، پھر اس نے اس کی اس بیچارگی کے عالم میں اس کی مدد کی ان علوم کے ذریعے سے کہ جو ختم ہوتے ہیں ہم تک، سقطت الیہ، جو ہمارے تک ساقط ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ظاہراً یہ مراد ہے کہ وہ علوم کہ جو ہم تک پہنچتے ہیں، ہمارے علوم کے ذریعے سے اس کی اس بیچارگی میں کمک کی، مدد کی، اس کے بیچارگی میں ہمدردی کی۔ مواسات ہوتا ہے کہ بھائی چارگی یا ہمدردی کا اظہار کرنا، بس یتیم سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بیان فرماتے ہیں ہماری محبت ہمارے غیبت کی وجہ سے اس سے کٹ گئی، تو پھر یہ جو شخص ہے اس نے ہماری خاطر اس کی اس بیچارگی کے عالم میں ہمارے ہی علوم کے ذریعے سے اس کی مدد کی، حتی ارشدہ و ہداہ، یہاں تک کہ اس کی رہنمائی کر دی اور اس کو ہدایت دے دی۔ قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل فرماتا ہے ایہا العبد الکریم المواسی لاخیہ، اللہ اسے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے کریم اور بہترین عبد، کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے یہ زحمت و مشقت اور بھائی چارے کے لیے قدم بڑھایا۔ انا اولا بالکرم منکا، میں زیادہ تیرے احترام کرنے کا حق رکھتا ہوں، یعنی میں تیرا احترام کرتا ہوں۔ اجعلوا لہو یا ملائکۃ فی الجنان، اے میرے ملائکہ اس کے لیے جنتوں میں بچھا دو، قرار دے دو، بعدد کل حرف، ہر اس حرف کے بدلے میں، علمہ جو اس نے اس اپنے بھائی کو تعلیم دیا ہے، الف الف قصر، 1,00,000 یا 1,000، الف الف، ہزار کو ہزار سے ضرب دیں کتنے بنتے ہیں؟ 1,00,000 محل بنا دو۔ وَضُمُّ إِلَيْهَ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ النَّعِيمِ، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے ساتھ آ کے ملحق کر دو، یعنی سب نعمتیں بھی دے دو، ورنہ اتنے بڑے محل میں کس نے رہنا ہے؟ پورے بھی ہونی چاہیے، بچے بھی ہونے چاہیے، خاندان بھی ہونے چاہیے، سب بھی ہونے چاہیے، تو وہ جو اس کی زندگی کے لیے سب چیزیں چاہیے وہ سب اسے مہیا کر کے دے دو کہ اب آرام سے رہے۔ ایک ایک جتنے حرف اتنے
महल, हर हर्फ के बदले में 1 महल या 1,00,000 महल। हिसाब किताब कैलकुलेटर का जवाब दे जाएगा, इतना कुछ मुयसर आया। ये आपके पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवायत थी। अगली है जो इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल करते हैं। फरमाते हैं कि फ़क़ीहुन वाहिदुन, एक फ़क़ीह। फ़क़ीह रवायात में लुग़वी माना में भी आया, यानी दीन की सूझबूझ रखने वाला, दीन पे गौर व फिक्र से दीन लेने वाला, तकलीदी नहीं, जो गौर व फिक्र से दीन ले, समझता हो, बसीरत रखता हो। फ़क़ीह पे माना अहकाम शरिया भी लिया जा सकता है। फ़क़ीहुन वाहिदुन, क्योंकि अहकाम शरिया भी दीन का हिस्सा है, बेदर्जे औला अहकाम शरिया को ये फ़क़ीह का लफ्ज़ शामिल है। एक फ़क़ीह युनक़िज़ु यतीमन मिन अयतामिना, हमारे यतीमों में से एक यतीम को भी अगर निकाले, अल मुनक़तिईन अन्ना, वो यतीम जो हमसे जुदा हो चुके हैं, व अन मुशाहदतिना, और हमारी गैबत से की वजह से, हमारी ज़ियारत और हाजिर होने से हमारी बारगाह में जुदा हो चुके हैं, बेतालीम, उस तालीम के ज़रिए से महुआ मुहताजुन इलैहि, जिस तालीम की इस शख्स को, यतीम को ज़रूरत थी। कहते हैं ये एक फ़क़ीह अशद्दु अला इब्लीस, इब्लीस के ऊपर शदीद और बहारी है, मिन अल्फ आबिदिन, 1000 आबिद जितनी नाराज़गी इब्लीस के दिल में पैदा करते हैं, ये फ़क़ीह अकेला एक तालीम दे के उससे ज़्यादा नाराज़गी और उसको गज़ब और गुस्सा अता करता है इब्लीस को। लिअन्नल आबिदा हम्महु ज़ातु नफ्सी फ़क़त, आबिद जो सारा काम कर रहा है वो दूसरों के लिए कर रहा है या अपने लिए? किसके लिए कर रहा है? आबिद दूसरों के लिए इबादत करता है, उसकी इबादत होगी या नहीं होगी? क़ुर्बतन इलल्लाह होती है ना इबादत, तो उसको अपने को ही फ़ायदा पहुँचता है ना, दूसरे को क्या फ़ायदा? कोई नमाज शब पढ़े या सोया रहे, अगले को क्या उसका फ़र्क पड़ेगा? आबिद उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत और कोशिश क्या होती है? अपने आप को नफ़ा देना। वहादा हम्महु मआ ज़ात नफ्सिही, जबकि ये जो आलिम है इसका अपनी ज़ात के साथ साथ उसकी वहादा हम्महु, और इसका ये हिम्मत क्या है? मआ ज़ात नफ्सिही, अपने आप को तो आलिम भी फ़ायदा, फ़क़ीह भी दे रहा है, लेकिन इसकी हिम्मत है ज़वात इबादिल्लाह व इमाइही, अल्लाह के बंदगान और अल्लाह की जो कनीज़ें हैं उनकी ज़वात को भी फ़ायदा दे। लियुनक़िज़हुम मिन यदि इब्लीस व मर्दतिही, ताकि वो फ़क़ीह, एक फ़क़ीह इन यतीमों को इब्लीस के चुंगल से और इब्लीस के जो चीले हैं उन चीलों के चुंगल से निकाल लाए। फ़लिज़ालिका हुवा अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन अल्फ़ आबिदिन व अल्फ़ आबिदतिन, कि इस वजह से ये फ़क़ीह वाहिद अल्लाह के नज़दीक 1000 आबिद से भी अफजल है और 1,00,000 आबिदात जो ख़वातीन हैं उनसे भी अफजल है। ये हमारे पास अब आखिरी हिस्सा रिवायत का आता है और वो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत तोलानी है, लेकिन आयतुल्लाह जवादी आमली ने उसके 2-3 लाइनें जिक्र की हैं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो जो हिस्सा किताब में वो नकल कर रहा हूँ मैं आपकी खिदमत में, लेकिन सनद सबकी एक ही है, सही है। वह युक़ाल, अलबत्ता ये जो 2 मैंने बयान किए हैं ज़ाहिरन इनकी सनद अलग है। ये जो 2 मैंने बयान किए हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वाली, ये इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से नहीं है और तफसीर इमाम अस्करी में भी नहीं है, और ये जो अब जिक्र कर रहा हूँ ये भी अलग सनद है, लेकिन ये मुरसल है, असलन सनद मज़कूर नहीं है, लेकिन एहतजाज में आई है। व युक़ालु लिल फ़क़ीह, फ़क़ीह को कहा जाएगा या अय्युहल काफ़िलु लिअयताम आले मुहम्मद, ए वो कफ़ालत करने वाले जो आले मोहम्मद की यतीमों की कफ़ालत करते रहे हैं, अलहादी लिज़ुअफ़ाए मुहिब्बीहिम व मुवालीहिम, कि जो हिदायत करने वाले हैं उनके आले मोहम्मद के मुहिब्बीन के, ज़ईफ़ जो थे, ज़ईफ़ मुहिब्बीन और ज़ईफ़ मवाली जो उनसे दोस्ती रखते हैं, उनकी हिदायत करने वाले हैं। क़िफ़ हत्ता तशफ़ा लिकुल्लि मन अख़ज़ अन्का, कि रुक जाओ, तुमने हर उस शख्स की शफ़ाअत करनी है, मन अख़ज़ अन्का, जिसने तुझसे इल्म को हासिल किया है, जिसने तुझसे हिदायत ली है, तो सबकी शफ़ाअत भी करेगा। इधर देखिए कितना बड़ा मकाम दिया जा रहा है। आगे हदीस को तर करते हैं और आखिरी हिस्सा इसका है। इमाम तकी
अलैहिस्सलाम से, इमाम नकी अलैहिस्सलाम से। इमाम नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये भी तफसीर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से नहीं है लेकिन एहतजाज में जिक्र है। इसको आयतुल्लाह जवादी आमली ने आगाज से जिक्र किया, फरमाते हैं लौला मैं यब्का बअद गैबत काइमिकुम मिनल उलमा दाईन इलैहि, अगर कोई बाकी ना रहे तुम्हारे कायम यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत के बाद, सही है, कोई बाकी ना रहे कि उलमा में से जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ बुलाए, वद्दालीन अलैहि, और जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ रहनुमाई करे, वज़्ज़ाबीन अन दीनिही, और अपने और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दीन से वो दिफा ना करे। ज़ब्ब अन होता है दिफा करना, दिफा ना करे। बिहुज्जतिल्लाह ताला, अल्लाह ताला की हुज्जतों के ज़रिए से दीन का दिफा भी करने वाला कोई बाकी ना रहे। वल मुनक़िज़ीन लिज़ुअफ़ाए इबादिल्लाह, और अल्लाह के बंदों में से जो ज़ईफ़ हैं उनको निकालने वाला, मिन शिबा के इबलीस, इबलीस के फंदों में से, शिबा कहते हैं फंदा, इबलीस के फंदों में से, व मरदत ही, और इबलीस के चीलों के फंदों में से अल्लाह के बंदों को निकालने वाला कोई बाकी ना रहे इस गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में। व मिन फ़िख़ाख़ नवासिब, और ये जो नासबी हजरात हैं उनके जो ये चुंगड़े होते हैं उनके चुंगल से कोई निकालने वाला ना रहे। लमा बकिया अहदुहुम, तो कोई एक भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा, इल्ला इर्तद्द अन दीनिल्लाह, मगर ये कि वो अल्लाह के दीन से खारिज हो जाएगा। वलकिन्नहुमुल लज़ीना युमसिकूना, मगर ये वो उलमा हैं जिन्होंने अज़िम्मत क़ुलूब दुअफ़ाए शिया, शियों के ज़ईफ़ शियों के दिलों को जिन्होंने पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है। कमा युमसिकु साहिबु सफ़ीनत सुक्कानहा, जैसा कि कश्ती चलाने वाले ने कश्ती के चप्पू पकड़े होते हैं और उसके ज़रिए से कश्ती का रुख फेरते हैं, या सुक्कान मुमकिन है उसे भी कहें कि जो ऊपर एक उसके होता है नाखुदा किसे कहते हैं, या इस तरह से कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से रुख उसका फिरता है, यानी कश्ती को थामा हुआ है और कश्ती को वो चला रहा है। उलाइका हुमुल अफ़ज़लून इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सबसे अफजल तरीन हस्तियाँ हैं। ये आपके सामने 14 नंबर हदीस थी। 14 नंबर हदीस में चंद चीज़ें दिलचस्प भी हैं। वो उलमा कि जो इसकी सनद के ऊपर मुअतरिज़ होते हैं, उन्हीं उलमा की जानिब से हमें ये देखने को मिलता है कि तबलीगात के लिए उभारने के लिए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के ऊपर तबर्रा के लिए ये वाली हदीसें ला के पेश करते हैं। उधर से इनकार करते हैं, उधर से इकरार, यानी बाज़ उलमा की बात की जा रही है, ना कि ये फ़ुक़हा नामदार जो अजीम फ़ुक़हा उनकी बात नहीं की जा रही। वो बाज़ बीमार ज़हन कि जो आ जाते हैं चैनलों पे और बैठ के वलायत फ़क़ी को ज़ईफ़ करना चाहते हैं और फिर इन हदीसों को ज़ईफ़ करार दे के मशकूक करते हैं। दूसरी तरफ से इन्हीं हदीसों को पढ़ के लोगों से तबर्रा भी करा रहे होते हैं। इधर हिदायत मुराद है, ना कि फ़कत तबर्रा। इधर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम पैदा करना मुराद है। इधर वो हकीकी फ़क़ीह वाहिद कौन है। अगर आज के दौर में आप देखें तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से वाज़े और बारिज़ तरीन कोई और मिसदाक नहीं होगा कि शेख ज़कज़की जैसे बंदे को जज्ब किया जिसने 2.5 करोड़ बंदे शिया कर दिए। अब बताएं कि किसने, अगर तमाम वो कहा कि जहमतों को मिला के ढूंढ के लाएं कि उन्होंने कितने शिया किए और इमाम खुमैनी ने कितने शिया किए हैं, कोई आपस में जोड़ ही नहीं है। कितने ही गैर मुस्लिम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में क्या हो गए, शिया हो गए। शेख ज़कज़की वो भी इसी तरीके से शिया हुए। इसी तरह हौसी हैं, वो भी आके उनमें से कई अफराद शिया इसनाशरी मकतब इख्तियार किया उन्होंने। तो इस तरह से एक फ़क़ीह वाहिद थे इमाम खुमैनी, लेकिन देखें हज़ारों के ऊपर वो भारी हो गए। 14वीं हदीस है, इसको इंशाल्लाह अगले दर्स में हम पढ़ेंगे। 14वीं हदीस कहलाती है रिवायत अबी खतीजा। सही है, अबी खतीजा, ये असल में रावी का नाम है सालिम बिन मुकर्रम अल जम्माल, खुद सिका है, सिकातुन नजाशी ने 2 मरतबा का, यानी जलीलुल कदर है। ये अल काफ़ी में ये रिवायत है। रिवायत भी मुख्तसर सी है, बयान में कर देता हूँ आपकी खिदमत पे। सनद के ऊपर बहस करेंगे। इसकी सनद एक है हमारे पास अल काफ़ी में, एक सनद है हमारे पास मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह में।
جو من لا یزر الفقی میں سند ہے وہ صحیح سند ہے، اس لیے اسے بعض علماء اور فقہا نے صحیحہ تو ابی ختیجہ لکھا ہے، حتیٰ کہ شیخ عاصم محسنی نے، شیخ عاصم محسنی متشدد شمار ہوتے ہیں حکم لگانے میں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے معجم الاحادیث المعتبرہ میں اس کو صحیحہ تو ابی ختیجہ قرار دیا ہے، اور معتبر حدیث قرار دیتے ہوئے بغیر تبصرے کے انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 413، حدیث نمبر ہے 3000 یا 30,260، 30,260، غالباً یہ 3026 ہے، 3026 صحیح۔ بہرحال جو بھی حدیث ہو، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413، آپ اسے خود دیکھیں بھی، یہ قیمتی ترین احادیث میں سے چونکہ سندن صحیح ہے۔ اس کی سند ہم بعد میں پڑھیں گے، روایت کے کلمات دیکھیں، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اہل الجور، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ بچ جاؤ کہ اپنا محاکمہ، اپنے فیصلے لے کے تم میں سے بعض دیگر ظالم اہل جور کی طرف نہ جائیں، بعضا الی اہل الجور، تم میں سے بعض جو ہیں وہ دیگر بعض کے ہمراہ یا دیگر بعض کو اہل جور کی طرف نہ محاکمہ اور فیصلوں کے لیے لے کے جائیں، فیصلے ان ظالمین سے نہیں کرانے۔ ولیکن انظروا، کس سے فیصلے کراؤ؟ دیکھو، الی رجل منکم، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے، یعلم شیئا من قضایانا، جو ہمارے فیصلوں سے آگاہ ہے، فاجعلوہ بینکم، اپنے ان معاملات میں اس کو تم قاضی قرار دو، فانی قد جعلتہ قاضیا، میں نے اس شخص کو جو ہمارے فیصلے جانتا ہے تم لوگوں کے درمیان قاضی قرار دیا ہے، فتحاکموا علیہ، فتحاکموا الیہ، اس کی طرف تم لوگ رجوع کیا کرو۔ اس کی سندوں کے اوپر تبصرہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔